اینو بھی جناب مرزائی ماہر معاشیات نظر آئے اور میں آکھا جنہوں خاتم النبیین دا معنی نہیں سمجھ آیا او کیڑا معاشی کا مسئلہ جانتا ہے جیڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا اس کو تو کہتا ہے یہ پاکستان کے اقتصادیات کو صحیح کرے گا. پاکستان کے اقتصادیات تو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, زرداری بھی نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو بس. ہاں جی توجہ, میں آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. کوئی بندہ بھی توجہ جی, کوئی بندہ بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر, بھینسیں بیچنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اے تو عقل والی کوئی گل کر, بھینساں بیچن نال پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جانی؟ تینوں کس نے راہ لائیے جناب تو بھینساں بیچ, جناب قوم دی بھینساں بیچ, 4 بھینساں بیچن نال ملک ٹھیک ہوندے تے ڈیم بنانا ہے تے جناب 5 ارب روپیہ تو انہوں قوم نے نہیں دیتا, تو آڑے تو قوم کتنا اعتماد کر دی؟ 1400 ارب چاہیے تھا, 4 ارب بھی تو آڑے کو جمع نہیں ہویا. اسی تو انہوں جس راہ لانا چاہتے ہیں نا, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. میں ایک گل کر کے اگے جانا چاہنا, جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک تے حضرت عمر دی سیرت پڑھو, حضرت صدیق اکبر دا دور پڑھو. مڑ کے تو کہنا جی 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف ستھرا بنا, کیڑی گل نہ تو ستھرا بنا دینا ہے سن 10 گلا تو ریاست مدینہ نہیں کرنا, حوالے تو یورپ دے دینا. کوئی عقل والی گل کرتا ہے, کوئی سمجھ ہے اس گل دی؟ تو کی سمجھدا سا ریاست مدینہ نہیں پڑھی؟ ریاست مدینہ مرزائیاں نو نہیں نوازیا جاندا. جدو جنگ یمامہ منکر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دا جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر, تے پتہ کی کردن ختم نبوت دے بارے؟ فرمایا ان بڑھے ہوون یا جوان ہوون, بدری ہوون یا غیر بدری ہوون, اکھاڑے ہوون یا بیکھن والے ہوون, سارے حضور دی ختم نبوت واسطے پہنچو تھے. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے. مرزائیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا. تو پاگل ہویا تو سانو بھی پاگل بنا ہوئے. پہلے تو کرکٹ تو ریٹائر ہویا تو ہن تینوں ساری زندگی تے تو لائیے کرکٹ کھیڈ دیا, تینوں کی پتہ ہے حکومتاں کیویں چلائیاں جاندیاں. اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل, عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغنائے سلمہ نے. مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا, 2 سپر پاورہ صحابہ ڈھا دیتیاں. اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا, کہندا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے. تو آڑے پر کوئی شے بھی کوئی نہیں تھے, گلنا تو سی ریاست مدینہ نہیں کر رہے. تو اے مت سمجھ کے ریاست مدینہ سی اسا تو ساڑھے بڑے تے کہہ گئے, اتھے تک کہہ گئے مدینہ پاک دے بارے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. ساڑھے بابے تو اس مٹی دی بھی اتنی بات کر گئے, تم پڑھے ہی کوئی نہیں ریاست مدینہ, مڑ کی تو یورپ دیا گلہ والے دینا. میں جڑی گل کرن لگا نا وہ ذرا سمجھنی. حضرت عمر دے زمانے چ نا ایک بندے نے گھوڑے پالے, گھوڑے این تبدیلیاں ہوندیاں. جدوں دے گھوڑے ود گئے نا بہت سارے, حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا, یہ ہوتی ہے تبدیلیاں. حضرت عمر فرمایا بھی 2 گلاں, تو ہن ہو گیا امیر, یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جاؤ, تے یا مدینے چ رکھنے نو تو مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا. تو امیر آدمی, تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا. جس نے ایک بکری رکھی غریب وہ کتوں لے آئے گا 50 روپے؟ اے تبدیلیاں ہوندیاں نا. اس تے اوتے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی. چلے آؤ جس ویلے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے نا ریاست مدینہ والے, تو پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نالے غلام ہوندا, تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا. کھجوراں پائیاں ہوندیاں, کھجوراں پائیاں ہوندیاں. تے جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء اوتھے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس, تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے. تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی, انہاں کہا جی پک رہی, انہاں کہا روٹی لے آؤ, انہاں کہا پک رہی. آخر حضرت عمر جلال چاہ گیا, فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا؟ اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب. تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا؟ انہاں کہا جناب
او میں جڑے ٹکڑے جھبے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا جے گلے ہی کوئی نہیں اور جلیا جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس کھاون نا ٹکڑے جھبے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے تے جس ویلے ہون نا ثاقب نثار ہوری چیف جسٹس تے اتے ہوئے عمران تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نپی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی گلاں کردے ہو ساڈے نال بیٹھ کے تو خود گواہ ہے اس شراب دا تے دس اس ملک وچ انصاف کینوں لبدا ہونا جدوں تیری موجودگی شراب برآمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید تے جناب زیتون ہے دسو کس نو انصاف لب سکدا جدے اوتے ہون عمر تے پھر انہاں دا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھاندا ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات کر رہا ہوں گلا تسی مذاق بنا لیا دین نو کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں یوں کرتا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے میں آکا پروٹوکول نہیں ہوندے اتھے لکھاں دیاں تنخواہاں پھر چیف جسٹس ہو نہیں لیندے کہ جس ویلے جناب تھر دے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہون اپنے چھڈو نا پروٹوکول سارے لکھاں دیاں تنخواہاں چھوڑو نا میں مولوی ہو کے 800 روپے نہ پڑھاندا رہا مولانا گواہ ہاں جڑے یونیورسٹی جڑے پڑھاندے نا عربی مولوی یونیورسٹی وہ تے پڑھاندی کوئی نہیں یرا رویتن فهو رائن ورؤیا یرا رویتن فذاک مری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرین لا یرین لا یرین لا یرین الامر من رات لا یرا لا یرا والنهی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف من مران مرا یان مرائن و مرائن ولالت من مران مرا یان مرائن و مرائن مرآت مراتان مرائن و مرائیت مرآن مرآن مرائی مرائی و مرائیت افل تفضیل المذکر منه ارآ ارآ یان ارآ ارائن و ارائن والمؤنث من رؤيا رؤيا یان انور رؤيا وفعل التعجب من ما ارآه واربی و راؤ و یراؤ یہ پھر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پھر اس وقت توجہ میں جڑی گل کروں ساڑھے نا ساڑھی تاریخ دے خلاف کہندے جی یہ نہ دی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی جی یہ تشدد پسند ہے جی ساڑھا ایک تشدد دسو نا تو سا کیتا ہے بھائی کوئی فیصلہ بات ہے کوئی ڈویژن آ رہے ساڑھے تو بچے شہید ہو رہے سن فیض آباد تو اتھے جڑا کوئی بندہ ارادہ کر سکتی تشدد دا پولیس والے نو نپ کے لے آندا سی میں کہا خبردار ہے سن بچے نو کوئی کہنا ہے یہ تو ساڑھا اپنا بچہ ہے دسا کائنات وچ کوئی بندہ ہوئے اپنے بچے شہید ہو رہے ہیں نپ کے لے آمد میں کہا نا یہ اپنا بچہ ہے یہ اپنا بچہ ہے 12,000 بندہ شل کھاوے تو کسی نو چانڈ بھی نہ مارے جو تشدد کہنے تسی کی چاندے ہو سانو بھی دسو کی چاندے ہو اسی امن تے سکون نال کام کر رہے ہیں جی اسی بال باقی رہ گیا حضور دی ختم نبوت تے پیرا دینا اگر اس چیز کا نام تشدد ہے یہ تشدد نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہے لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت ایمان کا جز ہے نا ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے توجہ دیکھو جی کیڑی تقریر حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ کی دیتا جی یا ایو الناس اے سنو یہ ریاست مدینہ کا خطبہ ہے فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَفِّمُونِي الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خَيَانَةٌ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَدْعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَذَلَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے صدیق اکبر پہلے خطبے میں فرمایا بے حیائی کو تم رواج دیتے ہو دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا کیوں جی پانی تو نیچے ہی جانا ہے نا اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات ادھر آؤ ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارش ہی نہ دی پھر کیا کرو گے
کیوں جی سورہ ملک آخری آیت کیا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اگر یہ پانی رب زمین کی تہہ تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا؟ کون لائے گا؟ تمہارے اب پٹرو وہ کیا کہتے ہیں پمپ بھی فیل ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ کوئی سمجھ آئے تمہیں؟ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی۔ کیوں جی وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، حضور نے نہیں فرمایا اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے؟ صرف مسیتی نماز پڑھانے دا تو حضور نے نہیں، وَلَا تَأْمُرُنَّ پہلے اس تو بعد بھی علماء دی ڈیوٹی ہے۔ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَا تَقْصُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ۔ کیوں جی یہ ڈیوٹی نہیں لائی ساڑی رسول اللہ نے؟ کہ مولویوں کا کیا کام ہے؟ میں کہا تمہارا کیا کام ہے؟ ہماری ڈیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی ہے۔ اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد میں بابا جی تو مراد بزرگ لینا نیک لوگ، تسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو چلے ہو، اے ساڑھے بارے الزام مت لاؤ۔ اسی تا سیاست دا رخ بدلیا، ایتھے ساڑھے کیڑے کیڑے امیدوارن کھڑے ہو، اے دیکھو اے ویکھو انہاں دے چہرے، تسی دسو اے سارے دسو اسی بدلی کی ریت نہیں بدلی؟ اے دا ماں ویکھو سارے زیارت کرو انہاں دے چہرے ہیں، اے ویکھو چمک دے ہوئے چہرے ایمان والے، اے سارے کھڑے جناب سبحان اللہ۔ اسی ریت بدلی، دسو جی تواڈے وچوں اسی کسی کو پیسے لین پارٹی فنڈ لیا، کسی بندے نے جناب خفیہ ذریعے نہ تواڈے کو فنڈ لیا ہوئے نہیں لیا، اے دس ریت بدلی 70 سالہ کہ جب یہ ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو یہ ایم این اے بن جائیں گے تو آپ کی خدمت نہیں کریں گے یہ لوگ، یہ تو آپ کی بد نصیبی، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، ان لوگوں کی بد نصیبی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے۔ ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیے کہ آؤ بھائی آؤ آؤ ادھر آؤ بیٹھ جاؤ جی تشریف رکھو۔ آج بھی یہ ساڑھے نال کھڑے ہیں، حالانکہ ایسی انہوں نے یہ جیباں خالی ہو گئی ہیں، لکھاں روپے نہ بیچارے اپنی جیباں، بیچارے نہیں، ان کا صلہ اسلام کبھی بھی قرض ان کا نہیں رکھے گا، اسلام کئی گنا واپس لوٹائے گا ان کو۔ ہاں جو نہ صحابہ دا قرض نہیں رکھیا تو انہوں دا قرض کتوں رکھنا؟ ہاں وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا، پیٹ پر پتھر باندھنی پڑتے ہیں، لیکن سدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑتے۔